در نجات ڈرامے کی آج کی قسط بہت بہترین تھی، اور جو کچھ آج کے ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے وہ آپ لوگوں کی سوچ سے بھی اوپر ہے۔ زامل کس بیہودہ شرط کو منوانے کے بعد زریاب کی بہن کی شادی اٹینڈ کرنے اندر گیا۔ اس ویڈیو میں نے تفصیل سے اس سب کو ایکسپلین کیا ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کو دیکھ کر زامل کس قدر ڈپریس ہے، اور یہاں پر ایک بار پھر سے فیصلہ لیتا ہے اپنا جی پی اے بہتر کرنے کا تاکہ ہارورڈ یونیورسٹی جا سکے۔ حالانکہ کس نے اسے نہیں سمجھایا، لیکن کس چیز نے اسے موٹیویٹ کیا، وہ تھی ابو بکر کی پروفائل۔ اسے دیکھنے کے بعد اپنا آپ اسے کمتر محسوس ہوا۔ زامل فطری طور پر حسد کرنے والا شخص نہیں ہے، لیکن وہ ایک انسیکیور شخص ہے، ایک ایسا شخص جو دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے پر خود کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کی یہی انسیکیورٹی اسے حسد میں مبتلا کر دیتی ہے، اور حسد آہستہ آہستہ رنجش اور نفرت میں بدل جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں آگے جا کر وہ زریاب سے بے وفائی کرے گا۔ لوگوں کو اس قسم کے ذہنی مسائل سے آگاہ کرنے کے حوالے سے ایک بہت بہترین ٹریک ہے، جہاں مینٹل کنڈیشن اس سچویشن پر آ جاتی ہے کہ انسان اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر پاتا۔ زریاب کی بہن اسے اس بارے میں بتاتی ہے کہ تمہیں زامل کے بارے میں پتہ کروانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرگز لیتا ہے۔ یہ سن کر زریاب کو یقین نہیں آتا، لیکن پیچھے کھڑی دادو پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس سچویشن میں انسان اپنا اچھا برا غلط صحیح سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اگر زامل ایسا کرتا ہے تو زریاب کا اس کے پاس ہونا یا راتوں کو بھاگ کر اس کے پاس جانا کہیں کوئی بہت بڑا نقصان نہ کر دے، لیکن زریاب اس وقت نفع اور نقصان کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ فی الحال فریال کی شادی ہے، سب بہت خوش ہیں، شادی کے فنکشن انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسے میں ابو بکر بھی اپنی والدہ کے ساتھ اس شادی میں شریک ہونے کے لیے کراچی آتا ہے، اور یہاں پر زامل ایک بار پھر سے ابو بکر کو دیکھ کر جیلس ہو جاتا ہے۔ ابو بکر کو یہاں دیکھ کر وہ گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس شادی میں شریک نہیں ہوگا۔ وہ واپس جانے کو تیار، اور اسے دیکھ کر زریاب پریشان کہ پلیز زامل گاڑی سے تو اترو، کیوں کر رہے ہو تم ایسا، دروازہ کھولو۔ وہ اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تم جانتے ہو اچھی طرح سے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلو گے اندر۔ جس پر زامل زریاب سے کہتا ہے نہیں جاؤں گا، یہ بار بار پیچھے کیوں آتا ہے تمہارے۔ زریاب پریشان کس کی بات کر رہے ہو، جس پر زامل غصے سے چلاتا ہے تمہارا ابو بکر۔ یہ سن کر زریاب کو بھی غصہ آ جاتا ہے، میرا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو تم اچھی طرح سے جانتے ہو زامل کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز تم اس سے انسیکیور کیوں ہو رہے ہو، تم چلو اندر، میں تمہارے بغیر اندر نہیں جاؤں گی۔ جس پر زامل اسے کہتا ہے ایک شرط پر۔ زریاب اس شرط کے بارے میں پوچھتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس لیول پر یہ دونوں ہیں وہ شرط میں یہاں پر بول بھی نہیں سکتی، اور گاڑی میں یہ ولگر سین ابو بکر دیکھ لیتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ زریاب اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس حد تک جا سکتی ہے، جس کے بعد زامل گاڑی سے اترے گا اور زریاب کے ساتھ ہال کے اندر جائے گا، اور وہ یہ سب کچھ صرف ابو بکر کو دکھانے کے لیے جان بوجھ کر کرتا ہے۔ لیکن ابو بکر کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب اور بے تکلف دیکھ کر۔ وہ اندر آتا ہے غصے اور نفرت سے زامل کو گھورتے ہوئے، جو اس وقت سٹیج پر کھڑا ابو بکر کو ہی تنزیہ دیکھ کر ہنس رہا ہے، اور اس کے بازو کے ساتھ جوڑ کر کھڑی زریاب، جسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسے اپنی حد پار کی ہے، اور شاید یہ سب کچھ شادی ختم ہونے کے بعد بھی پھر سے ہوا ہو۔ اور یہاں پر دادو جو گھر واپس آ چکی تھی، نماز پڑھ کر سو چکی تھی، لیکن اچانک سے گھبرا کر اٹھ جاتی ہیں۔ بہت برا خواب دیکھا تھا انہوں نے زریاب کے حوالے سے۔ وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف آتی ہیں، اور زریاب اپنے کمرے میں نہیں تھی، وہ ابھی تک اسی شادی والے ڈریس میں باہر سے آ رہی تھی۔ ایسے میں اچانک دادو کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران کہ آپ میرے کمرے میں کیوں ہیں، جس پر دادو کہتی ہیں کہ اور تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں ہو۔ ان کی بات سن کر زریاب گھبرا جاتی ہے، لیکن دادی کے آنے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ بتاتی ہیں کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے تمہارے حوالے سے۔ میں نے ایک گدھ دیکھا ہے جو تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ دادی کی بات سمجھ کر زریاب گھبرا کر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، جس پر دادی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دیتی ہیں کہ اللہ تمہیں ہر بری گھڑی سے بچا کر رکھے۔ خیر اگلے دن ولیمہ ہے،
अबू बकर अपनी वालदा के साथ यहाँ रुकने की बजाय बारात अटेंड करने के बाद वापस जा रहा है। रास्ते में वो अबू बकर से पूछती हैं कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ, जिस पर अबू बकर की आंखों के सामने ज़रियाब का चेहरा आ जाता है और वो इनसे कहता है कि हुआ है। खुशबख्त फ़ौरन एक्साइटेड होकर पूछती हैं किससे, लेकिन वो कुछ नहीं बताएगा। एक कहानी इसकी बाहर की भी है, जहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए किसी लड़की के साथ इसकी दोस्ती थी, दोनों में शायद प्यार भी था, लेकिन फिर उस लड़की ने डिच कर दिया या शायद पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी और अबू बकर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे छोड़कर पाकिस्तान आ गया। लेकिन यहाँ पर ज़रियाब इसे अच्छी लगी थी, लेकिन जो कुछ इसने देखा इसके बाद वो भी दिल से उतर चुकी है। अगले दिन वलीमे के फंक्शन में एक बार फिर से वो अपनी माँ को लेकर कराची आएगा और यहीं पर कोई लड़की है जो ज़रियाब से अबू बकर के हवाले से सवाल करती है कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम जानती हो इन्हें, मैं इसकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। वो वहीं ज़रियाब के पास खड़ी होकर ऊंची आवाज़ में चीखती है, अबू बकर आई लव यू, और इसको देखकर ज़रियाब को हैरत होती है।